اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد سے ہوتا ہے۔ 47ویں سورت 26واں پارہ، اسے عام طور پہ سورہ قتال بھی کہتے ہیں، لیکن سورہ محمد ہی سے زیادہ معروف ہے۔ ابتدائی اس سے ہوتی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ یہ الذین ایسا ہے جیسے کہ یہ لوگ جو یہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر سابقہ سورت کی آخری آیت کے ساتھ اسے ملایا جائے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کرتے تھے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کہا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں، اور اگلا ٹکڑا ہے اہم، یا اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دین، یہ نظام قائم ہوگا تو ان کی تمام کارستانیاں ناکارہ ہو کر رہ جائیں گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ کفرو والی بات تو صاف ہے کہ جو اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ صدوا عن سبیل اللہ، خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو کم ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ قوت کے زور پر بھی مذہب کے خلاف بہت سے ایسے لوگ آتے تھے کہ جو اپنے مذہب کے خلاف دوسرے اہل مذاہب پہ قوت کے زور پر، شدت کے زور پر، تشدد کے زور پر بھی روکتے تھے۔ یہ کم کیفیتیں ہوتی تھی، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ خدا کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن نے خود بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام دین لاتے تھے خدا کی طرف سے، اسی دین کو دے کر وہ چلے جاتے تھے۔ یہ دین خدا کی کتاب کے اندر مندرج ہوتا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد مذہبی پیشوائیت وجود میں آتی تھی، ساختہ مذہب رائج کرتے تھے اور دین کو پیشہ بنا لیتے تھے۔ اب یہ دین نہیں رہتا تھا، یہ مذہب بن جاتا تھا۔ یعنی سمجھانے کی غرض سے میں شروع سے ہی یہ دو اصطلاحیں انہی معنی، دین ہی کہتا ہے، لیکن جب دین کو یہ بگاڑتے ہیں تو اسے سمجھنے کے لیے مذہب کا لفظ آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اب تو کوئی تھوڑا بہت چرچا دین کے لفظ کا ہوا ہے، ورنہ مذہب ہی تھا، مذہب اسلام ریلیجن، ہمارے مذہب نے یہ کہا ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، دین کبھی کوئی کہتا ہی نہیں تھا۔ تو مذہب ہوتا ہے مذہبی روایت کا وضع کردہ طریق، جسے وہ خدا کی شریعت کہہ کر دنیا میں منواتے ہیں، اور یہ ان کا پیشہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم واضح انداز میں کہتا ہے کہ یہ جو خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ 9/34۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ وہی الفاظ ہے یہاں۔ اہل ایمان متنبہ رہو کہ یہ مشائخ اور علماء کی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں باطل کے طریقے سے،
تو یہ تو ہوا جہاں پیشہ بن جاتا ہے مذہب. لوگوں کے عوام کے مال کو کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس نے تو خود بتا دیا کہ یہ احبار و رہبان ہیں جو روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلنے ہی نہیں دیتے کاروان امت کو. اس سے ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں. دین میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ دوسروں کے مال پہ جیتے ہیں اور دوسروں کے مال پہ دوسری جگہ، تو یہ ہے کہ بڑی عیش پسندی کی زندگیاں بسر کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے. اور اسی لیے وہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو ان کا پھر وجود ہی نہیں رہتا. اور تاریخ یہ بتا رہی ہے اور قرآن نے بھی جو بتایا ہے کہ جو ہی کوئی نبی آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ جو جسے تم دین کہہ رہے ہو یہ دین نہیں، یہ تمہارے مشائخ اور علماء کا وضع کردہ مذہب ہے جس نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ہے وہ دین جو میں لایا ہوں جو تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے تھے. تو سب سے پہلے اس دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی، اور ان کی دلیل بیشتر مقامات پر قرآن میں یہ چیز دی ہوئی ہے. ہر نبی کی دعوت کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے ہوئی، اور دلیل ان کی یہ تھی کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے آ رہے ہیں اور وہ ٹھیک جانتے تھے کہ دین کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس راستے کو چھوڑ کے کسی نئے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوئی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک ہے قریش نے مخالفت کی تھی، وہ قابل فہم ہے ان کی مخالفت جو تھی، اور وہ بات واضح کرتے تھے. قریش نے جو مقام حاصل کیا ہوا تھا، پہلی چیز یہ نسل پرستی کی بنا پر وہ تمام قبائل میں ان کا قبیلہ سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا. دین نسل پرستی کی جڑ کاٹ دیتا ہے. وہ کعبے کے متولی تھے. اتنا بڑا وقف جو ہے آپ سوچئے اس کی آمدنی کا، وہ بڑی ہی مرفع العالی کی عیش پرستی کی زندگی بسر کرتے تھے. کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے دین میں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی تھی. کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے قبائل اپنے ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کی سلطنتیں بھی ان کا بڑا احترام کرتی تھی، اور اس سے ان کو بڑے مفاد حاصل تھے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کعبے کی طرف جو تم نسبت اپنی کرتے ہو، اس سے دوسرے لوگوں کے تو قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے ہیں اور تم سردی گرمی اپنے قافلوں کو میں سفر کرتے رہتے ہو، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تمہاری طرف. سوچو کہ جس کعبے کی طرف نسبت سے تمہیں یہ مفاد اور مقام حاصل ہے، اس کعبے کے رب کی محکومیت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو گویا بات یہ تھی کہ ان کو تو یہ مفاد حاصل تھے، اس لیے وہ مخالفت کرتے تھے. مذہب کی سطح کے اوپر جو مخالفت کی ہے وہ یہودیوں نے کی. قرآن میں جو ٹکراؤ ان اہل کتاب سے بتایا گیا ہے، قریش کا ٹکراؤ تو 2-4 مقام میں ہے. میدان جنگ میں وہ کھل کے ندھر کر آگے شکست کھائی وہاں، اس کے بعد مخالفت ختم ہو گئی. لیکن یہ لوگ تھے کہ یہ انہوں نے جینے نہیں دیا، آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، تاکہ ان کو نکالنا پڑا، پہلے مدینے سے، پھر خیبر سے، پھر پورے جزیرۃ العرب سے. اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا. حضور کے بعد کوئی اور نبی تو آنا نہیں تھا، نہ وہ آیا ہے، لیکن حضور کا دیا ہوا جو دین ہے خدا کا، وہ تو محفوظ شکل میں امت کے پاس چلا آ رہا ہے. اس کے بعد یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ قرآن کے راستے میں حائل ہوتی کہ اس طرف نہ کوئی آنے پائے، اور وہی انسانوں کا وضع کردہ جو مذہب ہے اسی کو دین بنا کے شریعت خداوندی کہہ کے وہ نافذ کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص خدا کی طرف یعنی خدا کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے تو سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہیں جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں.
دوسرے مقام پہ ان کے متعلق، یعنی ایک تو وہ ہے نا جن کو کفرو کہا ہے، وہ تو انکار ہی کرتے ہیں اس پہ، انہی کے متعلق دوسرے مقام پہ ہے 43/37، 43/37۔ وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ ہے وہ فکرہ، خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور بذام خیش سمجھتے یہ ہے کہ صحیح ہدایت والے راستے پہ ہم ہی ہیں۔ کفار تو یہ نہیں سمجھتے، نہ ان کا کبھی یہ دعویٰ ہوتا ہے، نہ تسلیم ہی کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو مذہب کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، یا سبونا ہوتے نہیں ہیں یہ معتدون، صحیح راستے پہ چلنے والے یہ ہوتے نہیں ہیں، بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ چلتے ہیں، اور یہ جو دین کی طرف، خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ ہمیں صحیح راہ سے بے راہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ ہم معتدون، وہ کیوں نہیں ہے؟ ان کا دعویٰ یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے سوچنے کی، بذام خیش ہی صحیح، دعویٰ تو ان کا ہے نا کہ ہم ہی ہدایت کے اوپر ہے۔ قرآن تو ہر بات کو نکھار کے رکھ دیتا ہے عزیزان مان، اس نے بتایا کہ کون سی ہدایت ہے جسے صحیح ہدایت کہا جا سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، توبہ 120۔ خدا کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی ہی صحیح ہدایت ہے۔ تو اب معیار ہمارے سامنے آ گئے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بذام خیش ہدایت پر ہیں، پرکھ کے یہ دیکھو کہ وہ خدا کی کتاب کے مطابق ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اگر وہ ہے وہ تو پھر خدا کی ہدایت ہو گئی، اور اگر اس کے خلاف ہے تو یہ تو ہدایت خدا کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا زعم باطل ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا یہ فریب دیتے ہیں یا وہ فریب خوردہ ہوتے ہیں۔ ہدایت وہی ہے ہدایت جو خدا کی طرف سے دی ہوئی ہو، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی دفعتین کے اندر محفوظ ہے، قرآن سے باہر خدا کی رہنمائی نہیں۔ یہی ہے ٹچ سٹون، یہی ہے کسوٹی، یہی ہے معیار۔ اس ہدایت کے اوپر جو ہے وہ راستہ تو خدا کی طرف چلا جائے گا، اور جو بھی انسانوں کا وضع کردہ کوئی راستہ ہے وہ اس راستے میں روک بن کے کھڑا ہوگا تاکہ لوگ دوسرے راستوں کے اوپر نکل جائیں۔ فَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ ان کے مقابل میں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یہاں پھر ایک بڑی اہم بات آ گئی، اور صلاحیت بخش ان کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی قرآن میں بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں اور قرآن کی صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اور ایک اہم بات یہاں آ گئی، آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان قرآن کی روح سے ایمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، وہ تو قرآن نازل ہوا نا، جو قرآن پہ ایمان لائے۔ قرآن پر ایمان لانا جو ہے یہ شرط ہو گئی ایمان کی، یا مومن ہونے کی، یا مسلمان ہونے کی۔ اہمیت اس میں یہ ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل صاف بات ہے، ہر مسلمان اسے مانتا ہے، لیکن ایک تاریخ ہمارے یہاں اٹھی تھی، غنیمت ہے تقسیم ہند کے بعد وہ دب گئی۔ برہمو جو سماجی اسلام جسے میں نے کہا تھا، جتنی اس قسم کی عزیزان من یہ فتنہ پرور تاریخیں اٹھی ہے، زندگی کے آخری حصے میں کسی فخر سے نہیں کہتا، ایک حقیقت کا اظہار ہے، میں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کا مقام علم کی دنیا میں اندر ایک مینار کی طرح تھا بلند۔ کانگریس میں وہ تھے، پاکستان کی سخت مخالفت کرنے والے۔ پاکستان کا دعویٰ یہ تھا کہ دین جو ہے وہ اسلامی ہے، اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہم ایک الگ مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔
ہندو نے تو جواب اس کا دیا، گاندھی نے جواب دیا کہ دین جسے آپ کہتے ہیں یا مذہب یا ریلیجن، اس کو سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، یہ پرائیویٹ عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ خام خواہ وہ کہتے تھے مسٹر جی نا، خام خواہ اس مذہب کو سیاست کے اندر گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ یہ تھی وہاں یہ تنازع کی بنا۔ یہ سارے جتنے بھی نیشنلسٹ علماء جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ ان کے تائید کرنے والے تھے ہندوؤں کے، کہ یہ ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مذہب یہاں محفوظ رہے گا، نماز روزے کی اجازت ہوگی۔ اس سے بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ گاندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تعلیم بچوں کو دینا، مسلمان بچوں کو، کہ اسلام باقی مذہبوں سے افضل ہے اور سچا یہی ہے، یہ سب سے بڑی خرابی کی چیز ہے، اس کو مٹانا چاہیے۔ کیسے مٹ سکتا تھا یہ؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر لکھی، موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ پیش کیا یا نظریہ پیش کیا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں مذہب سچا ہے، فلاں باطل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں مفضول ہے۔ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، یہ ان کے الفاظ۔ ہر مذہب کا پیرو اگر اپنے مذہب کے اوپر قائم ہو جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ میرا جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے اوپر جو قائم ہو جائے۔ اب اسلام کا افضل ہونا یا صرف واحد سچا دین ہونا جو ہمارا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، یہ باطل ہو گیا۔ اس نظریے سے بڑا پرچار ہوا اس نظریے کا، ان کی تفسیر عام ہوئی، ہندوؤں نے ان کی تفسیر کے اس حصے کو اپنے ہاں کئی زبانوں میں ترجمہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں اس کو تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ عاجز و گناہ گار تھا۔ ابوالکلام آزاد پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں تھی عزیزان مان۔ لوگوں کے دلوں میں بڑا رعب تھا ان کا۔ ایک آواز تھی جو میری طرف سے اٹھی، اور بڑی ان کی جتنی بھی دلائل انہوں نے دی تھی، ایک ایک کا رد میں نے کر کے دکھایا کہ یہ بالکل باطل کا مذہب ہے، اور یہ ان ہندوؤں کی تائید میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ وہ میرا مضمون پھر بار بار چھپا، اب بھی میری کتابوں میں وہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ جسے انہوں نے یہ کہا نا کہ ہر مذہب کا پیراو اپنے مذہب پہ کاربند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام بن گیا۔ تو قرآن کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اہم مقام ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، مسلمان ہونے کے لیے یا ہدایت پر ہونے کے لیے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کی ہدایت پر نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کے اوپر اگر کاربند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام ہو گیا، بالکل باطل ہے۔ وہ تو بما نزل علی محمد کے اوپر ایمان لانا شرط قرار دیتا ہے ایمان کی۔ یہ اہل کتاب کے متعلق بھی ہے، قرآن میں یہ ہے۔ اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے قرآن پہ ایمان لانے کی، غیر اہل کتاب کو بھی یہ دعوت دی گئی ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے جیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، کئی دفعہ یہ بات درس میں آ گئی، قرآن میں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ اس قرآن کے اوپر۔ ہم سے بھی مطالبہ ہے، اور اسلام کے لیے قرآن پر ایمان لانے کا ہی مطالبہ ہے، خارج از قرآن کسی اور چیز کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت اسی کے اندر ہے۔ یہ کیوں اس کے اوپر ایمان لانا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، الحق، the only truth، صرف یہی صداقت ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ان تمام صداقتوں کا جو پہلے انبیاء کی طرف آتی رہیں، خدا کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ یکساں تھا ہمیشہ۔
وہ کہیں باقی رہا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو صداقتیں پہلے ہم انبیاء کو دیا کرتے تھے ان کی کتابوں میں ہوتی تھیں لیکن اب نہیں ہیں، وہ بھی ساری اس قرآن کے اندر آ گئیں، اور نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت ہے اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے اب دین کو مکمل کر دیا قرآن کے اندر۔ اب خدا کی طرف سے نازل کردہ دین صرف قرآن کے اندر ہے عزیزان، مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، جو بھی اس قرآن کے نظام کو قائم کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ ان کی چھوٹی موٹی نافرمانیاں معاف رکھیے گا، چھوٹی موٹی تدبیری کوتاہیاں، سہو، تغافل، اس قسم کی چیزیں، یہ جو ان کے صحیح کاموں کا وزن ہوگا اس سے وہ چیزیں ازالہ ہو جائے گا ان کا۔ قرآن تو انسانوں سے خطاب کرتا ہے، جس کی ابتدائی قصہ آدم میں یہ چیز ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کہا یہ بات کہ ہاں یا خدا ہم سے صاحب ہوا، مجھ سے خطا ہو گئی، تو صاحب و خطا جو ہے وہ انسانوں سے امکان ہے اس کا، صاحب و خدا کے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اگر انسان اس سے بہت بڑھ کر کوئی اچھا کام کرے تو۔ کہا یہ چیز ان کی ہوگی، وہ اصلح بالہم، ان کی حالت نہایت صحیح ہوگی۔ سمجھیے یہ دعویٰ ہے قرآن کو ماننے والوں کی حالت، اور اس نے تو قرآن نے کہا ہے انتم الاعلون، تم تو دنیا کی تمام اقوام کے مقابل میں غالب اور بالادست اور بلند ہو گو۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مومنوں کے اوپر کوئی کافر غلبہ پالے۔ اسلامی تو سب ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کسوٹی کے اوپر پرکھ کر دیکھے کہ حالت ہماری کیا ہے۔ اصلح بالہم ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم۔ دو ہی گروہ ہے دنیا کے اندر رہ گئے، اس نے یہ کہا ہے، ایک تو جو اس الحق کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس پہ ایمان نہیں لاتے وہ کسی اور چیز کے اوپر بھی ایمان لائیں وہ باطل ہے، کیونکہ الحق اب قرآن کے سے باہر، قرآن کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، کہتا ہے اس طرح سے قرآن لوگوں کی کیفیات اور ان کی حالات کو بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے کہ بات نکھر کر سامنے آ جائے۔ اب آگے بات آئی، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قریش بزور شمشیر اس راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، قوت کے زور پر وہ اس کو مٹانا چاہتے تھے۔ کفرو میں وہ لوگ آتے تھے وہ اس سے انکار کرتے تھے، اس کا مقابلہ کرتے تھے، اس کی دشمنی کرتے تھے اور میدان جنگ میں آتے تھے۔ میں اس وقت قرآن کے نظریہ جہاد کے متعلق تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت دفعہ وہ چیزیں آ چکی ہیں اس سے بیشتر۔ یاد رکھیے کہ اسلام نہ شمشیر کے زور سے کبھی پھیلا ہے، نہ شمشیر کے زور پہ پھیل سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ چیز کہتا ہے تو وہ قرآن کی، خدا کی دی ہوئی ہدایت کے خلاف جاتا ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ایمان ہے انسان کا عقل و بصیرت، علم و فراست کی بنا پر، دلائل و براہین کی بنا پر اس کے دل اور دماغ کا مطمئن ہونا، اس اطمینان کے بعد اگر وہ قرآن کی صداقتوں کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ تو شمشیر کے زور پہ تو اس طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس میں تو دلیل و برہان کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ قوت پہ زور پہ اگر آپ کوئی چیز منوائیں گے تو اس میں دل و دماغ کا مطمئن ہونا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دلیل و برہان نہیں، علم و بصیرت نہیں۔ شمشیر تو ایک طرف رہی، شمشیر کے علاوہ بھی اگر علم و بصیرت کی بنا پہ مطمئن ہو کہ کوئی نہیں مانتا اس کو، ویسے ہی آنکھیں بند کر کے مانتا، قرآن کہتا ہے یہ ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ شمشیر کے زور پہ پھیلا تھا، اسلام کے خلاف بہت بڑا اعتراض۔ لڑائیاں کیوں لڑیں قرآن نے؟
13 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، مکے میں رہے. وہاں ان لوگوں نے، ان قریش نے جینے نہیں دیا ایک دن بھی. ان میں سے کچھ لوگوں کو تو مکہ اور وطن چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لینی پڑی. کوئی کہیں اور چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. جو رہے مکے کے اندر ان کو اتنی اذیتیں دی جاتی تھی. لیکن اس دوران میں یہ نہیں تھا کہ یہ بالکل کوئی پروگرام ہی ان کے سامنے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تیار کر رہے تھے، نفوس کی اصلاح کر رہے تھے، دلوں کا تزکیہ کر رہے تھے، کریکٹر کی پاکیزگی ان کے پیش نظر تھی. ایک جماعت تیار کر رہے تھے جو اپنے حسن کردار کی بنا کے اوپر دنیا کے اندر درخشندہ لوگ نظر آئے. جب یہ جماعت تیار ہوئی، خواہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی کیوں نہیں تھی، یہ وہ جماعت تھی جو اسلامی نظام قائم کر سکتی تھی. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ کون سی سرزمین ایسی ہے جو اس نظام کے قائم کرنے کے لیے مساعد ہو سکتی ہے. مدینے میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے ہاں آئیے، ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ جو نظام کام کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں مؤید و معاون و مددگار ہوں گے آپ کے. وہ سرزمین تھی اس نظام کے قیام کے لیے. اس طرح سے حضور اپنی اس مختصر سی جماعت کو لے کر مدینے تشریف لے آئے. کوئی تعرض نہیں کیا قریش کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں کیا، خاموشی سے نکلا ہے. بعض تو چوری چھپے نکل کے آ گئے، مدینے میں آ گئے جناب. لیکن قریش کو یہ پتہ تھا کہ کسی جگہ بھی اگر یہ نظام قائم ہو گیا جس کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، تو پھر کسی مقام پہ بھی ان کے خلاف یہ قریش جیسا نظام جو تھا ملوکیت کا اور مذہبی پیشوائیت کا اور سرمایہ داری کا، انہیں پتہ تھا کہ یہ باقی نہیں رہ سکتا. مکے سے مدینے کا فاصلہ آپ جانتے ہیں آج بھی وہ کتنا ہے، تقریباً کہتے ہیں 300 میل کا فاصلہ. اس زمانے میں آمد و رفت کا یہ انتظام نہیں تھا، صحراؤں میں سے آنا پڑتا تھا، پیدل یا اونٹوں پہ سوار ہو کے آنا پڑتا تھا اتنی دور. اب قریش کی مخالفت کسی قسم کی نہیں ہو رہی. یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ یہ وہاں سے آئے ہیں. سن 2 ہجری میں وہ ایک لشکر جرار لے کر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. ان بیچاروں کی کل تعداد 300 کے قریب تھی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا پناہ گزی یا مہاجر کہا کرتے تھے، اس حیثیت میں یہاں اس مدینے میں آ کے بیٹھے تھے. مدینے کے مسلمان بھی کوئی مملکت نہیں رکھتے تھے، کوئی بادشاہت نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے تو اپنے آپ کو ہی پیش کیا تھا حفاظت کے لیے. اور مدینے کے مسلمان مکے کے مقابلے میں کچھ جری سپاہ بھی نہیں تھی ان کے پاس. یہ قریش 2000 کی سپاہ لے کر، اس زمانے کا 2000 بہت بڑی چیز ہے، ہر قسم کے اسلحے سے لیس مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. اب 2 ہی شکلیں باقی تھی، یا تو خاموشی سے وہاں ان کے سامنے جھک کے سر قلم کرا دیے جاتے، یا جو کچھ یہ کہتے وہ مان لیا جاتا، اسلام ختم ہو جاتا، یا پھر میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں آیا جاتا اور پھر دیکھ لیا جاتا، جو صورت بھی ہو. ختم ہی اگر ہونا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جان دے کے تو ختم ہو کم از کم. اس طرح سے یہ مدینے سے باہر نکل کے ان کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں آئے. اب سوچئے کہ اس سے اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا. الگ بات ہے کہ بدر میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہوئی. اس کامیابی کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب ان قریش کے پیچھے مکے جائیں، اب وہاں ان کے گھر میں جا کے لڑائی کریں. بالکل نہیں، وہ چلے گئے، یہ واپس آ گئے. اس کے بعد 2 ہجری سے لے کے اور قریباً 7 تک سمجھ لیجیے، ہر سال میں 1 2 3 بار ان لوگوں پھر یہ جنگ کے لیے آتے تھے، پھر لڑائیوں کے لیے آتے تھے. کبھی کوئی قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، کبھی کوئی قبیلہ. اب ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میدان جنگ میں نکلیں. سودا یہ ہو کہ یا اسلام کی حفاظت ہو یا سر دے دیں اپنا وہاں. یہ ہے وہ جو جنگیں ہوئی ہیں.
تو سوال ہی نہیں ہے کہ اسلام شمشیر کے طور پہ پھیلا. انہوں نے مدافعت اپنی کی ہے اور مدافعت کا تو حق حاصل ہے ہر ایک کو اور کرنی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں مدافعانہ تھی. یہ ہے وہ جو میدان جنگ کا یہاں نقشہ آتا ہے. پہلی دفعہ اجازت جو ملی ہے سورہ الحج میں ہے نا، وہ 22ویں سورت کے اندر اجازت جہاں ملی ہے، اندازہ لگائیے. بائیس بٹا 39 اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن لوگوں کے اوپر جنگ کو یوں ٹھونسا جا رہا ہے، کہا کہ اب بالآخر ہم انہیں بھی اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم بھی میدان میں نکلو. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ناحق نکال دیا گیا. جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. جرم ان کا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس جرم کی پاداش میں ان لوگوں کو گھروں تک سے نکال دیا گیا. آپ سوچئے کہ کہاں اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی کرنے کی، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور پھر اس کے مقابل کرنے کے لیے یہ لوگ چڑھ کے چڑھائی کر کے مدینے کے اوپر آ گئے. پوری آیت جو ہے بہرحال وہ تو آپ دیکھ لیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اجازت پہلی دفعہ جو مل رہی ہے میدان جنگ میں نکلنے کی، وہ کس مقام پہ مل رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے. وہاں آ گئے یہ. اب وہاں آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جب مقابلہ ہے تو پھر پوری قوت سے مقابلہ کرنا ہوگا. تو وہ ٹھیک ہے، دو دلی سے، بد دلی سے، کمزوری سے یہ تو مقابلہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اس سے تو بہتر ہے بغیر مقابلہ کے ہی صلح کر لو، ان کی شرائط مان لو. شرائط تو مانی جا نہیں سکتی تھی، اسلام چھوڑنا پڑتا تھا. تو دین کو چھوڑ کر کسی شرط کے اوپر بھی صلح کرنا، یہ تو موت سے بدتر تھا ان کے لیے. کہا کہ وہاں جاؤ. اب یہ ہے جی وہ آیت جو اب آئی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اب جب ان کے سامنے آؤ، مٹ بھیڑ ہو ان کے مقابلے میں، تو پھر ٹھیک ہے پوری قوت کے ساتھ پھر لڑائی کرو. حتیٰ اذا، یہ ہے وہ اہم مقام جی جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس آیت میں بڑا اہم مقام وہ آتا ہے اور بڑی وضاحت کی ضرورت ہے. حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق. پوری قوت سے جنگ کرو. جب یہ شکست کھا جائیں تو پھر جنگ کے قیدیوں کو بند، وہ جو جنگ کے قیدی وہاں رہ جائیں، جو بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے، جو جنگ کے قیدی وہاں رہ گئے ان کو باندھ دیجیے. تو عام جنگ میں یہی صورت ہوتی. اب یہ جو جنگ کے قیدی ہیں کیا کیا جائے ان کو؟ اس زمانے میں عربوں کے ہاں ہی نہیں، ساری دنیا میں یہ رواج تھا، اور عربوں کے ہاں تو خاص طور پہ یہ چیز موجود تھی. جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. ہر جگہ یہ نظام موجود. اب یہ جنگ میں قیدی آ رہے ہیں پہلی جنگ کے اندر قریش کے. تو اس زمانے کے عام دستور کے مطابق بھی یہ قیدی جو تھے ان کو غلام اور لونڈیاں بنایا جا سکتا تھا. ان پہ تو خود قریش بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت اعتراض نہیں کر سکتی تھی، سب کے ہاں یہی ہوتا تھا. لیکن یہ تو دین ہے جس نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہر انسان ہونے کی جیس سے یکساں واجب التکریم ہے. جو واجب التکریم ہے اسے غلام کیسے بنا لیں گے آپ؟ انہیں کیا کیا جائے گا یہ جو قیدی آ گئے؟ یہ ہے عزیزان من وہ نقطہ ماسکہ جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. غلام اور لانڈی، یہی ایک سوس یا سرچشمہ تھا غلام اور لانڈیاں بنانے کا. آگے جو ہے نا کہ یہ لانڈیاں فروخت ہوتی تھیں
بیچی جاتی تھی، تقسیم کی جاتی تھی، تحائف میں دی جاتی تھی. یعنی ابتداً یوں یہ غلام اور لونڈیاں بنائے جاتے تھے. پھر ان کی یہ کیفیت تھی. سلیو ٹریڈ بھی ہوتی تھی. پھر یہ پوچھو نہیں جسے آپ تمتع کہتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ڈالی جاتی تھی لونڈیاں. یہ چیز تھی اور یہ دنیا بھر میں جائز سمجھا جاتا تھا اسے. عزیزان من سنیے قرآن نے کیا کہا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ. دو ہی صورتیں ہیں. یا تو ان دشمنوں سے کہو کہ کفارہ دے کر، رینسم دے کر ان کو لے جائیں. ہمارے اگر وہاں کچھ کہتی ہیں تو ان کے بدلے میں ان کو چھڑا لو. اور اگلی چیز عزیزان من قرآن ہے، خدا کا دین ہے. اگر ان میں یہ بات نہ ہو اور وہ نہ آئے تیاری کے لیے تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. ہیں اسلام نے آ کے کیا کیا، رسول اللہ نے کیا انقلاب برپا کیا. ایک دو لفظوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا انقلاب برپا کیا. ساری دنیا کے اندر معروف جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کے اندر دو فکروں نے ساری بات واضح کر دی. یا تو کفارہ لے کر، جنگ کے بدلے جو قیدی ہیں ان سے لے کے، اور اگلی چیز کہ اگر یہ چیز نہ ہو سکے، وہ اس کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا کرو، احساناً ان کو رہا کر دو. غلامی کا خاتمہ قیامت تک کے لیے کر دیا. یعنی سورس جو تھا غلامی کا، جو ذریعہ تھا غلام بنانے کا، وہ تو یہی تھے جنگ کے قیدی. جب ان کے متعلق یہ حکم دے دیا تو ختم ہو گئی بات جناب. اب آگے آپ کے ہاں دین کے بعد مذہب آیا جناب. ان خلفاء جو بعد میں آئے آپ کے ملوکیت والے، ایک ایک خلیفہ کے مال میں 3,000 لونڈیاں تھیں. اندازہ لگائیے. پھر پہلے تو وہ قیدی جو آتے تھے ان کے یہاں غلام بناتے تھے، ان کو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے. پھر پکڑ کے لاتے تھے یہ انسانوں کو. اور لونڈیوں کی ٹریڈ تو پوچھو نہیں. یعنی بغداد میں ایک پورے کا پوری مارکیٹ تھی جہاں لونڈیاں شام کے وقت نیلام ہوا کرتی تھی. تحفتاً بھیجی جاتی تھی، سپاہیوں میں بانٹی جاتی تھیں، خرید و فروخت ہوتی تھی ان کی، اور یہ گھروں میں تھیں. اور اس کے بعد آپ کے ہاں کی جو فقہ ہے اس کے اندر لونڈیوں اور غلاموں کے متعلق باب کے باب ہیں کہ یہ بالکل اسلام میں یہ جائز ہے، ان کو کس طرح رکھا جائے، کیا کیا شرطیں ہوں، ساری کی ساری. یہ دعویٰ کرنے والے کہ دنیا میں مساوات انسانیت سکھائی اسلام نے، یعنی دنیا کا وہ جو چارٹر UN کا کفار نے مرتب کیا، غیر مسلموں نے مرتب کیا، اس میں بھی سلیوری کو انہوں نے ایبالش کر دیا تھا. غلامی کو انہوں نے بالکل ختم کرنے کا چارٹر کے اندر منشور UN کے اندر جو تھا اس میں بھی یہ بات تھی. ہمارے ہاں کی وہ جو حجاز کی سلطنت ہمارے ہاں تھی، انہوں نے اس پہ انکار کر دیا تھا دستخط کرنے تھے کہ ہمارے ہاں تو یہ شریعت کا تقاضا ہے، ہم تو رکھ سکتے ہیں، ہم کیسے لونڈیوں کو غلاموں کو منسوخ کریں. یہ بعد میں جا کے یہ جو وہ اس سے پہلے یہ جو تھے حجاز کے سلطان، ان کے والد، انہوں نے آ کے پھر بعد میں یہ اعلان کر کے کیا تھا کہ نہیں صاحب ہم بھی اس کو منسوخ کرتے ہیں غلامی کو. اور اب بھی آپ کے ہاں یہ باقی مملکتیں، یہ جن کے لوگ بھی ہیں وہاں موجود ہیں، لیکن بہرحال فقہ کی روح سے اب بھی جائز تو وہ ہیں. یہ اس سے پہلے جب یہ اسمبلی تھی، میرا خیال ہے وہ بھٹو کے زمانے کی، اس اسمبلی میں ایک مولوی صاحب نے یہ تحریک پیش کی تھی جہاں یہ تھا کہ یہ آئلی قوانین کی روح سے کہ ایک سے زیادہ بیویاں یوں نہیں کی جا سکتی. اس پہ ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیوی ایک سے زیادہ نہیں کی جا سکتی تو کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دی جائے. پارلیمنٹ میں یہ تحریک پیش کی تھی مولوی صاحب نے، موجود ہے پروسیڈنگ اس کی. آج پاکستان جسے کہتے ہیں کہ اسلامی مملکت، اس کی پارلیمان میں انہوں نے تجویز
اور اس لیے کہ یہ ان کے یہاں جائز ہے. دلیل اس کے ہاں اس کے لیے کہ جی قرآن کریم نے معاملہ کا تیوانوں کو مایا ہے سب. ان کے معنی ہے غلام اور لونڈی, ان کے ساتھ یہ کرو, ان کے ساتھ یہ کرو. تو کہا کہ دیکھیے تو قرآن میں ان کے متعلق یہ احکامات دیے ہیں تو وہ ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے نا, یہ دلیل ہے. اسلام جس وقت آیا, معاشرہ اپنا یہ قائم ہوا, تو عربوں کے ہاں بھرے ہوئے تھا پورا معاشرہ غلاموں اور لونڈیوں سے, پہلے کی آئی ہوئی. خود مدینے کی آبادی میں اگر متعین یا ایگزیکٹ فگر یہ نہیں ہے تو قریباً 3/4 آبادی غلاموں لونڈیوں کی تھی. سارا کاروبار یہی کرتے تھے. گھروں میں یہ عورتیں ہوتی تھیں اور باہر یہ کاروبار سارا کرتے تھے, تو معاشرہ تو بھرا ہوا تھا. قرآن نے یہ حکم تو دیا کہ اس کے بعد کسی شخص کو غلام نہیں بنایا جائے گا, لونڈی نہیں بنایا جائے گا. یہ تو ختم کیا انہوں نے قصہ. اب جو وہاں تھے موجود ان کے لیے کیا کیا جائے. قرآن میں جتنے احکامات ہیں, ما ملکت ایمانکم ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے وہ, کہ جو اس سے پہلے بنائے جا چکے ہیں یہاں, اگر اوور نائٹ ان تمام کو نکال دیتے اپنے ہاں سے, سارا معاشرہ اپسیٹ ہو جاتا, کام کاج ان کے سارے رک جاتے. آج اگر ایک ملازم گھر میں نہیں ملتا, پرائیویٹ گھروں کے اندر کام کرنے والا, گھر کے کام کاج رک جاتے ہیں. سارا معاشرہ بھرا پڑا ہو جب ان سے. باہر غلام کام کرتے تھے سارے, ایک یہاں گھروں کے اندر یہ ساری لوڈیاں تھیں, پھر تمتع بھی سارا ہوتا تھا ان کے ساتھ, یہ کچھ بھی جائز تھا, اختلاط بھی. تو کیا کرے ان کو؟ ان کے متعلق قرآن نے احکام دیے. یہ ہوا آزاد کرو, وہ ہوا آزاد کرو, یعنی بتدریج آہستہ آہستہ. اور قرآن میں یہ ہے کہ اگر کسی غلام میں تم یہ صلاحیت پاؤ کہ وہ خود اپنے ہاں آزادانہ کسب معاش کر سکے گا, تو اس کو آزاد بھی کرو اور کچھ ساتھ پیسے دو جس سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکے. اندازہ لگائیے. لونڈیاں جو تھیں ان کے متعلق جو انہوں نے گھروں کے اندر ڈال رکھی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا درجہ بیویوں جیسا ہوگا. ان کی اولاد جو پہلے اپنی اولاد نہیں سمجھی جاتی تھی, ان کی اولاد تمہاری اولاد کہلائے گی. آزاد کیا جائے جو آزاد ہونے کے قابل ہوں. کہیں جو جا سکتے ہوں ان کو وہاں تک پہنچاؤ, جو کچھ کام کاج کر سکتے ہوں ان کی ہیلپ کرو, ان کی مدد کرو کہ وہ کام کاج کریں. اور آہستہ آہستہ ان کو اس طرح سے یا تو اپنا جزو بنا لیا گیا خاندانوں کا, معاشرے کا, یا وہ آزاد ہو گئے کہیں اور چلے گئے, یا انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ جو تھے یہ جذب کر لیے گئے. قرآن میں جتنے احکام ما ملکت ایمانکم کے ہیں ماضی کے صیغے میں ہیں, اور ان کے متعلق ہیں جو اس سے پیشتر عربوں کے معاشرے کے اندر غلام بنائے جا چکے تھے, لوڈیاں رکھی گئی تھیں. آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا, جو موجود تھے ان کے لیے احکام دے دیے. دین تو یہ آیا تھا. اب جو آگے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے, انہوں نے یہ پورے کے پورے پھاٹک کھول دیے. پھر میں نے عرض کیا نا کہ یہ جن کو آپ خلفاء کہتے ہیں, سلاطین کہتے ہیں, یہ عباسیوں کے یا امویوں کے, ایک ایک کے گھر میں 3-3 ہزار لونڈیاں تھیں. اور فکر کے باپ پر بڑے پڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق احکام دینے کے لیے کہ بناؤ ان کو. میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا. بحث چلی یہ پھر یہی چل سکتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی لونڈیوں کے متعلق احکام ہیں سارے قرآن کے خلاف ہیں. بڑی شدت سے مخالفت ہوئی. اب مجھے مجبوراً نام لینا پڑتا ہے کہ جب یہ چیزیں مخالفت کی آئیں گی, چھپی ہوئی چیز ہے. ابوالعلا مودودی مرحوم صاحب نے اس کی مخالفت کی, بڑی شدت سے مخالفت کی. ان کی یہ میرے پاس یہ کتاب ہے, چھوٹا سا پیمفلٹ ہے, جو بعد میں جو یہ بحث ہوئی تھی ان کے ساتھ,
وہ اس کے اندر موجود ہے، ان کی پوری عبارتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ دو ایک ایکسپیکٹ دیتا ہوں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے تفہیم القرآن میں، ان کو جنگ کے قیدیوں کو غلام بنانا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا۔ لکھا ہے اس میں تفہیم القرآن، ان کی پہلی جلد ہے، میری جو ایڈیشن میرے سامنے تھی 340 صفحہ ہے، اس کے اندر لونڈیوں کے متعلق پوری تفصیل دی ہوئی ہے، اور اس میں کہا یہ ہے کہ حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ استعمال میں لائیں، کہا یہ ہے اسلام کا حکم۔ بعض میں ہم نے یہ کہا کہ صاحب قرآن کے تو یہ احکام موجود واضح آیات ہیں۔ ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ سب سے بڑی رکاوٹ قرآن کے راستے میں یہ لوگ ہیں۔ سنیے کیا کہتے ہیں، کہا کہ قرآن میں تو یہ کچھ لکھا ہے اور یہ اس کے خلاف ہے جو آپ کہتے ہیں۔ جواب آپ کو پتہ ہے کیا دیا؟ کہا کہ ان کی غلطی کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ جرم ملادہ فرماؤ۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے، کہا ان کی غلطی یہ ہے سب سے بڑی بنیادی کہ یہ قرآن سے، صرف قرآن سے اس کا قانون اخذ کرتے ہیں، قرآن کے باہر کیوں نہیں جاتے، فقہ سے کیوں نہیں کہتے۔ تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ قرآن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ ان حضرات کا وجود ہے۔ کسی غیر مسلم کو تو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہتا کہ اگر تمہارے قرآن میں یہ ہے نہیں صاحب پھر غلط ہے، ہماری بات مانو۔ وہ تو کہے گا کہ بھائی آپ کے قرآن میں ہے، آپ مانیے۔ یہ لوگ ہیں جو جرت سے کہتے ہیں سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ قرآن سے اس کے لیے متعلقہ کام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان ایمان، بہرحال میں جب بار بار کہا کرتا ہوں تو میں مین کرتا ہوں کہ عمر کا آخری حصہ ہے، پتہ نہیں دوبارہ بات کرنے کا موقع آئے یا نہ آئے۔ دین اسی صورت میں قائم ہو سکے گا، یاد رکھیے، جب خدا کی کتاب قرآن عظیم ہی کو واحد حجت اور آخری سند تسلیم کیا جائے گا، اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہے۔ جہاں آپ نے اس سے باہر کسی چیز کو بھی اور تسلیم کیا اتھارٹی، وہ سب چیزیں قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ غلامی کا سوال بہت اہم سوال ہے دنیا میں، ساری دنیا میں، اقوام عالم میں اب یہ بات نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز نہیں رہی باقی، ان کے چارٹر میں یہ چیز باقی نہیں رہی۔ آپ کے ہاں کا جب بھی ان کا اسلامی نظام آئے گا، ان کے قوانین راج ہوں گے، تو جب میں نے عرض کیا ہے کہ کل انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا آج ان کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے ساری کہ غلامی بالکل جائز ہے، لونڈیاں بالکل جائز ہیں۔ قرآن وہ کہتا ہے یہ غلطی ہے ان کی، یہ قرآن سے قانون نافذ کرتے کہتے۔ یاد رکھیے، ایک آیت 5-4 لفظ سے زیادہ ختم کر کے رکھ دیا قرآن نے، غلامی کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور آگے بڑی بات ہے سر، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ پہلے ڈٹ کے مقابلہ کرو ان کا، اور اس کے بعد اگر وہ شکست کھا جاتے ہیں تو ان کے قیدیوں کو یا تو اس طرح سے واپس کر دو یا احساناً ان کو چھوڑ دو۔ یہ صورت کہا ایسی اختیار کرو ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی، اور اس کے بعد یہ حسن کردار کی۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، دشمن نہیں
خود لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے گی. آہا, جنگ شکست کھا جائے گا, تسلیم کر دے گی, لڑائی اپنی شکست کو اور ہتھیار رکھ دے گی. یہ اختیار کرو طریق جو دنیا میں جنگ کے خاتمے کے لیے قرآن نے یہ بات بتائی کہ جو مقابلے میں آتا ہے اور کسی طرح سے باز نہیں آتا اس کا تو ڈٹ کے مقابلہ کرو, اور جب وہ شکست کھا جائے تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ اس کے ساتھ کرو, حسن سلوک کا معاملہ, انسانیت کی تکریم کا معاملہ اس کے بعد کرو. کہا جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے گی. کیا لفظ ہے قرآن کے, دشمن نہیں کہ دشمن اپنے ہتھیار رکھ دے گا, خود جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے گی. ذالک, تم کرو یہ جو کہا گیا ہے, یہ ہو کر رہے گا جو ہم کہہ رہے ہیں. دنیا میں کمیشن بیٹھتے ہیں سوچنے کے لیے کہ دنیا میں جنگ کا خاتمہ کیسے ہو جائے. وہ یہ کہتا ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا. ذالک, ہوگا ایسا. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ جو اس انداز سے اپنی جان تک دے کے دنیا سے جنگ کو ختم کر دیں گے, خدا ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. کس مقصد کے لیے یہ جان دے رہے ہیں؟ کہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے, تکریم انسانیت برقرار رہے. اور درمیان میں جو چیز آئی ہے وہ تو بڑی اہم ہے. یہ سب ہیں 5-1 منٹ. اچھا جی, شکریہ. بڑی اہم چیز. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. کہا یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہوگا کہ اتنا بڑا اہم مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خدا خود ہی کچھ کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کو تو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے. بڑی بات ہے نا یہ کہ اتنا بڑا اہم مقصد. کہا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ تمہارا کردار اور تمہاری سیرت اور تمہاری قوت کتنی بڑی ہے. اگر یہ ٹکراؤ نہ ہوگا, اگر ہم ہی اس طرح سے ان کو باندھ کے دشمنوں کو تمہارے سامنے رکھ دیں گے کہ جاؤ ان پہ قابو پالو اور گردنیں کاٹ دو, تو کیا پتہ چلے گا تمہیں اپنے آپ کا کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں, تمہارے اندر کتنے جوہر ہیں, تمہاری قوت کتنی ہے, تمہارا کردار کس قسم کا ہے. یہ تو ٹکراؤ کے وقت پتہ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں. قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ یہ کہا ہے کہ جو باتیں تم کہتے ہو نا خدا نے خود کیوں نہ کر دی, وہ ہم انسانوں کے ہاتھوں سے کراتے اس لیے ہیں کہ انسانوں کو اپنے متعلق کچھ پتہ تو چلے. انسانوں کے ہاتھوں سے ہم کراتے ہیں. 2-1 آیتیں ضرور. 9/14 میں نے اپنے مطالب الفرقان میں ایک باب میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا اپنی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے کس طرح پوری کراتا ہے. یہی جنگ کا جو ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے, قاتلوہم, جنگ کرو ان کے ساتھ, یعذبہم اللہ بایدیکم, خدا ان کو سرنگوں کرنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے. تو ان کو جب ہی حق حاصل ہوگا نا دنیا کے اندر اعلان ہونے کا کہ جب مقابلے کی جو قوتیں آتی ہیں ان کا مقابلہ کر کے یہ اپنے آپ کو اس قابل ثابت کر دیں. اپنا ٹیسٹ, یہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا آزمائش کرتا ہے, بڑا غلط ترجمہ ہے. خدا آزمائش کرتا ہے, تم کو آزماتا ہے کہ تم کیسے ہو. خدا وہ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے ارادوں تک سے تو واقف ہے, تو وہ آزماتا ہے. آزمایا تو جاتا ہے اس دوست کو جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ وقت کے اوپر یہ کیسا ہوگا. میں تو تینوں آزماؤں سا پیا, خدا آزماتا نہیں. صحیح تصور یہ ہے تاکہ تم خود اپنے آپ کو آزما کے دیکھو تو صحیح کہ کس پانی میں کھڑے ہو. خدا قرآن سارا مقام آدم کے تعین کے لیے ہے. قرآن عزیزان من, آدم کا مقام کیا ہے؟ تسخیر فطرت. مومن کا مقام کیا ہے؟ اقدار خداوندی کو قائم کرنا. جو اس راستے میں آتا ہے اس کا مقابلہ کرنا. مقابلہ کسی انتقام لینے کے لیے نہیں, بلکہ اس کاروان انسانیت کے راستے میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا.
تاکہ انسانیت اقدار خداوندی کی منزل تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے جان بھی دے دینا جو ہے وہ کہتا ہے یہ زندگی ہے اس کی۔ تو یہ کہا کہ یہ اس لیے ہم نے کہا ہے تمہیں کہ جا کے جنگ کرو، تاکہ تمہارے ہاتھوں سے یہ بات ہو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ یخزہم و ینصرکم علیہم، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ سرنگوں ہوں گے۔ اور یہ وہ چیز جس طرح سے خدا تمہیں غلبہ عطا کرے گا، عطا وہ کرے گا تمہارے ہاتھوں سے یہ ہوگا سم کے۔ وہ بیچ میں کیا کرے گا؟ ہاں، یثبت کس جگہ ہے یہ؟ دوسرے مقام کے اوپر ہے، یہاں ریفرنس میرے ساتھ میں نہیں۔ یثبت اقدامکم، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے؟ تمہارے پاؤں میں کو لغزش نہیں آئے گی، ثابت قدم رہو گے تم، اور یہ ایمان کی روح سے ہوتا ہے۔ وہ یہ مدد ہے جو خدا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ورنہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو دشمن کا اٹھا ہوا ہاتھ ہم پتھر بنا دیتے، سوال ہی نہیں تھا۔ یہاں تو مقابلہ ہوگا انسانوں کا، انسانوں سے ٹکراؤ ان کے ساتھ، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ ہماری مدد یہ ہوگی کہ تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی، اور کہا یہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ یہ ہے نصرت خداوندی عزیزان ایمان۔ وہ خود نہیں آتا، اس کے فرشتے آگے یہ کچھ نہیں کر جاتے۔ وہ تو کہتا تمہارے ہاتھوں سے ہم نے یہ کچھ کرانا ہے بس۔ عزیزان ایمان، سورہ محمد کی آیت 4 تک ہم آئے ہیں۔ اس کا 5ویں آیت سے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ یہ چیزیں پھر اور بھی زیادہ آگے آئیں گی کہ خدا کیسے نصرت کرتا ہے، وہ خود جماعت مومنین کے ہاتھوں سے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرتا ہے۔ یعنی عجیب، اگلی بات بڑی عجیب آئے گی، ذمہ داری وہ خود لیتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی خدا نے کہا ہے ہم رزق پہنچائیں گے، اس میں کہا ہوا ہے کہ ہم پہنچائیں گے، کہ معنی یہ ہے کہ تم ہمارے احکام کے مطابق رزق کی تقسیم کرو۔ تو ہم ہی پہنچا رہے ہیں نا، لیکن پہنچے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ بہرحال یہ بات اگلے درس میں آ جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت